گرامی، آج کے اس دور میں، جس دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، جیسا کہ میں نے مقدمے میں یہ بات بتائی تھی کہ جن کو تحقیق کے تا سے واقفیت نہیں ہوتی ہے وہ تحقیق کے میدان میں کود پڑتے ہیں، جن کو تفسیر کی تا سے کوئی واقفیت نہیں ہوتی ہے وہ تفسیر کرنے لگتے ہیں اور وہ بھول جاتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے خلیفہ اول کو جب فاکہۃ و ابا کی تفسیر پوچھی جاتی ہے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی تفسیر نہیں جانتا اور میں اس کی تفسیر کیسے بتا سکتا ہوں۔ ای سماء تظلنی و ای ارض تقلنی اذا قلت ما لم اعلم فی کتاب اللہ، مجھے کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا اور کون سی زمین مجھے اپنے آغوش میں لے گی جب میں ایسی بات کہوں جو میں نہیں جانتا ہوں۔ لیکن آج کے اس دور میں جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، جی رہے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں یا ہو رہے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ گزشتہ تفسیریں ہمارے لیے ناکافی ہیں، ہمیں ایسے تفسیروں کی ضرورت ہے، ایسے تفسیر لکھنے کی ضرورت ہے، ایسے تفسیروں کی ہمیں آج ضرورت ہے جو حالات حاضرہ کے مطابق ہوں اور موافق ہوں۔ اللہ اکبر، ہمارے اسلاف نے کون سی وہ چیز چھوڑ دی جو یہ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی علمی اصول پر غور کر لیا ہوتا، کبھی اسلاف کرام کی تفسیروں پر ہم نے اپنے آپ کو تول لیا ہوتا تو ہمیں شاید معلوم ہوتا کہ وہ تفسیریں جو انہوں نے کی ہیں کن بنیادوں پر کی ہیں، کن اصولوں پر کی ہیں، کن اصول اور قواعد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کی ہیں۔ بہرحال حضرات گرامی، بڑی ساری باتیں ہیں۔ اب آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی شخصیت کو دعوت دینے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اور آپ حضرات کو سلفیان ہند کے قلب و جگر مرکزی دارالعلوم جامعہ سلفیہ بنارس کی خدمت میں لیے چل رہا ہوں اور دعوت دے رہا ہوں اس شخصیت کو جس شخصیت کے بارے میں صرف میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ میری مراد جامعہ سلفیہ بنارس کے کہنہ مشق مدرس اور عظیم صحافی اور عربی و اردو کے ادیب فضیلت الشیخ اسعد اعظمی ابن محمد اعظمی حفظہ اللہ ہیں۔ میں آپ سے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یا اور بات کے رستے بھی ہو گئے روشن، یا اور بات کے رستے بھی ہو گئے روشن، دیے تو ہم نے تیرے واسطے جلائے تھے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور آپ اپنے موضوع اور اپنا خطاب پیش فرمائیں۔ آپ کا موضوع خطاب ہے مفسرین صحابہ کرام اور طریقہ تفسیر، ان کا طریقہ تفسیر۔ میں شیخ سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ فضیلت الشیخ اسد اعظمی حفظہ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ صدر اجلاس، علماء کرام اور جملہ حاضرین و مشاہدین، بڑی خوشی کی بات ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں شیخ عبدالسلام مدنی حفظہ اللہ کو کہ وہ برابر علمی موضوعات پر اس طرح کی نشستیں منعقد کرتے ہیں اور ہم سب کو استفادے کا موقع عطا کرتے ہیں۔ جدید دور کے تقاضوں کو سمجھنا اور جدید وسائل کو استعمال کرنا خاص طور سے دعوت کے لیے، تعلیم کے لیے بے حد ضروری ہے۔ یہ فریضہ ماشاء اللہ شیخ عبدالسلام صاحب برابر پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ اور اس نشست میں خاص طور سے مسند صدارت پر جلوہ فروز ہیں شیخ صلاح الدین مقبول حفظہ اللہ، جن کی وجہ سے اس مجلس کی رونق مزید بڑھ جاتی ہے۔ خوشی ہوتی ہے شیخ کو دیکھ کر کے اور شیخ کی آواز سن کر کے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ شیخ مسلسل کافی دیر سے تشریف رکھے ہوئے ہیں اور تمام خطابات سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجھے آخر میں موقع ملا ہے، میری کچھ مجبوری بھی تھی، میں مسلسل صبح سے سفر میں تھا
اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں اس پروگرام میں شریک نہیں ہو پاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم کیا۔ آخر میں جو شخص بولتا ہے اس کا بوجھ بڑا ہلکا ہو جاتا ہے، بہت سارے لوگ اس کی باتیں کہہ چکے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو کہنے کے لیے بہت کم چیزیں بچتی ہیں۔ اس میں بھی سمجھیے کہ میرے لیے بھی ایک طرح سے آسانی ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ میں بہت ہی اختصار کے ساتھ اس موضوع پر کچھ باتیں کروں گا، اس لیے کہ اکثر باتیں جو مجھے کہنی تھی وہ آ چکی ہیں۔ مفسرین صحابہ اور ان کا طریقہ تفسیر، یہ موضوع ہے، اور اس سلسلے میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الاتقان میں لکھا ہے کہ اشتہر بالتفسیر من الصحابۃ عشرۃ، کہ صحابہ میں سے 10 لوگ تفسیر میں شہرت رکھتے ہیں۔ ان 10 میں سے خلفائے اربعہ کو شمار کیا ہے، اور پھر عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، اور ابی بن کعب، زید بن ثابت، ابو موسیٰ اشعری، عبداللہ بن زبیر، ان 10 صحابہ کرام کو بتلایا ہے کہ یہ تفسیر میں شہرت رکھتے ہیں۔ اور بھی کچھ صحابہ کرام ہیں جو جن سے روایتیں ہیں تفسیر میں، لیکن ان کے مقابلے میں کم ہی ہیں۔ ان 10 میں بھی سب ایک معیار یا سب سے جو روایتیں ہیں وہ تعداد میں اور کمیت میں برابر نہیں ہیں، بلکہ ان کے اندر بھی سمجھیے کہ ترتیب ہے۔ چنانچہ حضرت خلفائے اربعہ میں جو اولین ثلاثہ ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، ان سے تفسیری روایتیں بہت کم آتی ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ ان کی خلافت کا یہ سب زمانہ تھا، خلافت کے کار میں مصروف رہتے تھے، اس لیے بھی اس جانب زیادہ توجہ نہ دے سکے، اور دوسرے صحابہ کے مقابلے میں ان میں سے بعض کی وفات بھی بہت پہلے ہوئی۔ زمانہ تھا علماء کا، بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے جن سے ضرورت پوری ہو رہی تھی۔ یہ ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ان سے تفسیری روایتیں کم ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع زیادہ ملا، ان کے اوپر خلافت کا بار بہت بعد میں آیا، ان کو موقع ملا تو انہوں نے قرآن کی تفسیر میں خاطر خواہ حصہ لیا، اور ان سے تفسیری روایتیں دیگر خلفاء کے مقابلے میں زیادہ ملتی ہیں۔ ان کے علاوہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابی بن کعب، یہ 4 یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، ان 10 میں سے یہ 4 صحابہ کرام خاص طور سے زیادہ شہرت بھی رکھتے ہیں، اور ان سے جو تفسیری روایتیں ہیں ان کی مقدار بھی زیادہ ہے۔ جہاں تک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے تو آپ جانتے ہیں بہت ساری باتیں ان کے بارے میں آ چکی ہیں۔ ان کو حبر الامہ کہا جاتا تھا، ترجمان القرآن کہا جاتا تھا، اور بڑی صلاحیتیں دی تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو چونکہ بیت نبوت سے تعلق رکھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا جانا ان کا رہتا تھا، دن رات کے مشاہدے تھے، چھوٹے تھے، بچے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر 13 سال کے آس پاس تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی خالہ ہوا کرتی تھیں، اس تعلق سے بھی ان کی آمد و رفت رہتی تھی۔ بسا اوقات اپنی خالہ کے پاس سوتے تھے، رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو یہ بھی اٹھتے تھے، ان کے ساتھ برابر تہجد میں شریک رہتے تھے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفسیر میں خاص ملکہ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا بھی دی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، تو یہ دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول ہوئی، اور
ان کو تفسیری ملکہ عطا ہوا۔ اسی طریقے سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹے تھے، لیکن بعد میں آپ نے بڑے بڑے صحابہ کا دور پایا تو ان سے علم حاصل کیا، ان سے حدیثیں لیں۔ یہ چلے جاتے تھے صحابہ کرام کے یہاں، جہاں بھی معلوم ہوتا تھا کہ وہاں کوئی حدیث ہے کسی صحابی کے پاس، ان کے گھر جا کر کے دروازے پر بیٹھ جاتے تھے، چوکھٹ پر بیٹھ جاتے تھے، معلوم ہوتا تھا کہ اندر وہ آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ کہتے تھے کہ اگر میں خالی کہہ دیتا کہ ان کو جگہ دیا جائے تو فوراً جگہ دیا جاتا، لیکن ادباً اور احتراماً وہ وہیں بیٹھے رہتے تھے۔ جب وہ صحابی خود سے بیدار ہوتے اور باہر نکلتے تب ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی حدیث پوچھتے، کوئی علمی سوال کرتے، ان سے سیکھتے۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لغت کا علم بڑا اچھا تھا، اور اشعار بھی بہت ان کو یاد تھے، عرب کے اشعار۔ تو لغت کے علم سے اور اشعار کے حفظ سے بھی انہوں نے مدد لیا قرآن کی تفسیر پر۔ تو سب سے زیادہ تفسیری روایتیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتی ہیں، اور ان کے بعد ہی دوسرے صحابہ کا نمبر ہے۔ البتہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایتیں ہیں ان میں سند کے اعتبار سے دیکھیں گے کئی طرق ہیں، ان میں سے بعض طرق تو صالح للروایہ ہیں، مستند ہیں، اور بعض پر کلام ہے۔ یہ سب تفاصیل جو ہے علماء نے بیان کی ہیں۔ دوسرے صحابی جو تفسیر میں جن کا مقام ہے عبداللہ بن عباس کے بعد، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بھی آپ ابھی بہت کچھ سن چکے ہیں۔ ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اول من جہر القرآن بمکہ، مکے کے اندر سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے بلند آواز سے قرآن پڑھا، سنایا لوگوں کو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہتے تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، ان کو وضو کراتے تھے، ان کی دوسری ضرورتوں پر نظر رکھتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص تعلق تھا، اور قرآن کا علم اور حدیثوں کا علم ان کو زیادہ تھا۔ یہی وہ صحابی ہیں جن سے حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ قرآن پڑھیے، میں سننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا، عبداللہ بن مسعود نے، کہ میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں، آپ ہی کے اوپر تو قرآن نازل کیا گیا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ میں احب ان اسمعہ من غیری، میں چاہتا ہوں کہ کسی دوسرے سے سنوں۔ تو عبداللہ بن مسعود پڑھتے رہے اور اس آیت کریمہ پر پہنچے کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ حسبک، اور پھر انہوں نے دیکھا تو کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہی وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں ابھی آپ نے سنا کہ کہتے تھے کہ ہم لوگ 10 آیتیں سیکھ لیتے تھے، تو جب تک اس میں جو علم ہے، جو تفسیر ہے، جو عمل ہے، اس کو نہیں سیکھ لیتے تب تک آگے نہیں بڑھتے تھے۔ اس طریقے سے انہوں نے پورا قرآن سیکھا، تفسیر کے ساتھ سیکھا، اور یہ کہتے تھے کہ والذی لا الہ غیرہ ما نزلت آیۃ الا وانا عالم این نزلت وفیما نزلت۔ یہ ساری روایتیں ان سے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کوفہ بھیجا تھا معلم بنا کر کے، اس لیے کوفہ میں ان کا وقت زیادہ گزرا بعد کے دور میں، اور وہاں آپ کے شاگرد زیادہ ہوئے، جیسے مسروق ہیں، علقمہ ہیں، اسود ہیں، اور بھی دوسرے تابعین میں سے ان کے بہت سے شاگرد وہاں ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو بحر العلم کہہ لیجئے، اور بڑے فصیح و بلیغ، اور ان سے بھی تفسیری روایتیں بہت زیادہ ہیں۔ ان دونوں صحابی کے بعد قضاء میں بھی ان کا مقام تھا، فتویٰ میں بھی مقام تھا، اور شعر بھی کا ذوق اچھا رکھتے تھے۔ اور یہ بھی ان سے بھی آتا ہے کہ کہتے تھے کہ کون سی آیت ہے جس کے بارے میں نہ جانتا ہوں کہ کہاں نازل ہوئی اور کب کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ کہتے تھے کہ ان ربی وہب لی قلبا عقولا و لسانا سعولا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے
ایک سمجھدار دل عطا کیا ہے اور ایسی زبان دی ہے جو سوال کرتی، یعنی میں جو کچھ نہیں جانتا ہوں وہ دوسروں سے پوچھتا بھی ہوں۔ کہتے تھے کہ پوچھو مجھ سے قرآن کے بارے میں، کون سی آیت ایسی ہے جس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں کہ دن میں نازل ہوئی کہ رات میں نازل ہوئی اور زمین پر نازل ہوئی، ہموار زمین پر نازل ہوئی یا پہاڑوں پر نازل ہوئی۔ تو اس طریقے سے ان کا علم بھی قرآن کے سلسلے میں بڑا گہرا تھا، تفسیری روایتیں ان سے زیادہ مروی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ شیعہ حضرات کا کیا موقف ہے، تو ان کے اوپر بہت ساری، یعنی ان کے نام سے بہت ساری تفسیری روایتیں وضع کر دی ان لوگوں نے۔ بہرحال محدثین نے جو اصول اور قواعد بیان کیے ہیں حدیثوں کی چھان پھٹک کے، ان کی روشنی میں سب کو الگ الگ کر دیا گیا ہے۔ چوتھے صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو سید القراء کہہ لیجئے، یہ کاتب وحی تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اقرأہم ابی بن کعب، تو وحی لکھتے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ جب وحی لکھتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کے بارے میں، اس وحی کے بارے میں کہ کون سی آیت اگر کبھی کھٹکتی رہی تو اس کے بارے میں ضرور پوچھتے رہے ہوں گے۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اپنے نبی کو کہ ان کے سامنے قرآن پڑھیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ، تو انہوں نے کہا کہ اللہ سمانی لک، کہ کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے آپ کے سامنے، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک۔ تو بڑی خوشی، ظاہر بات ہے کہ اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کی وجہ سے بھی ان کے تفسیری اور قرآن کا علم ان کا بڑا اونچا تھا۔ اور ایک اور بات ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ چونکہ پہلے ان کا تعلق ملت یہود سے تھا، اسرائیلی قوم سے تعلق رہتے تھے، حبر من احبار الیہود تھے، اور پھر اسلام لائے، تو وہ علم بھی ان کا جو تھا اپنے مذہب میں، ان سے بھی ان کو کسی نہ کسی طور مدد ملی۔ یہ یہ چند صحابہ کرام جو مشہور ہیں، زیادہ مشہور ہیں، شہرت رکھتے ہیں، اور جن سے تفسیری روایتیں زیادہ تعداد میں مروی ہیں۔ یہ صحابہ کرام کیسے تفسیر کرتے تھے، ان کی تفسیر کا طریقہ کیا تھا؟ دیکھیے، سب سے بنیادی بات تفسیر کے سلسلے میں یہ ہے، جس پر سب کا اجماع ہے، کہ ابھی آپ نے سنا کہ ایک مفسر کے لیے کون سے علوم جاننا ضروری ہے۔ سب سے بنیادی علم زبان کا، زبان اور نحو، صرف، بلاغت، یہ ساری چیزیں، اس کے علاوہ احادیث نبویہ، عقیدہ، باقاعدہ العلوم التی یحتاج الیہ المفسر کے عنوان سے 15-16 علوم کا تذکرہ علماء نے کیا ہے کہ جو شخص تفسیر کرنا چاہتا ہے، یعنی باقاعدہ تفسیر کرنا چاہتا ہے، لکھنا چاہتا ہے، تو ان علوم کی جانکاری ہونی چاہیے اس کو۔ تو صحابہ کرام چونکہ عربی زبان جانتے تھے، عربی زبان ان کی مادری زبان تھی، تو اس سے ان کو قرآن کو سمجھنے میں کافی مدد ملتی تھی۔ اور جن علوم کو ضروری قرار دیا گیا ان میں عربی زبان کا علم۔ آج آپ جانتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو عربی زبان سے ان کی یا تو سرے سے واقفیت ہی نہیں ہے، یا یہ کہ تھوڑا بہت جانکاری ہو گئی ہے اور وہ قرآن کے مفسر بن جاتے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے ایسے مفکرین اور دانشوروں کو آپ سنیں گے، دیکھیں گے کہ وہ ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ قرآن کو ڈائریکٹ سمجھنا چاہیے، اور قرآن، یہ جو تفسیریں ہیں قرآن کی، یہ ایک طرح سے رکاوٹ ہیں قرآن فہمی میں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ طلبہ کو یا اور کسی کو بھی ڈائریکٹ قرآن دے دیا جائے کہ قرآن ڈائریکٹ سمجھ۔ وہ طلبہ جن کی عربی زبان ہم جانتے ہیں کہ کتنی کمزور ہوتی ہے، یا اور بھی عجم کیا، اب تو عربی النسل لوگ
ان کی عربی زبان کا حال ناگفتہ بے ہے، تو ایسی صورت میں صرف عربی زبان کی جانکاری بھی ہو تو بھی قرآن کو سمجھ لے کما حق ہو، یہ ضروری نہیں۔ جب صحابہ کرام بہت ساری قرآن کی آیتوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کیا کرتے تھے، ان کو بہت ساری آیتوں کا صحیح معنی یا تو نہیں معلوم ہوتا تھا یا بات کھٹکتی تھی، تو آج کے دور کے 1400 سال بعد کے، چاہے عربی ہو چاہے اجمی ہو، وہ ڈائریکٹ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ آپ جانتے ہیں صحابہ کرام نے کتنے سوالات کیے اللہ کے رسول سے قرآنی آیتوں کے بارے میں، اور کہ کسی کو کسی طرح کی غلط فہمی، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر والا واقعہ آپ جانتے ہیں، اور الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اس میں ظلم کا معنی کیا ہے، اس کے تعلق سے صحابہ کا اشکال، اور حضرت عائشہ کا وہ اشکال فسوف یحاسب حسابا یسیرا، یہ ساری چیزیں، بہت سارے واقعات ہیں جس سے اندازہ لگتا ہے کہ صحابہ کرام بھی قرآن کی بہت ساری آیتوں کو سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے تھے۔ تو آج ہم اس بات کا دعویٰ کریں، اس بات کا اعلان کریں کہ قرآن سمجھنے کے لیے کسی چیز کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اس کو میں خاص طور سے آج کے اس پروگرام میں اس لیے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ بات صحابہ کرام کی ہو رہی ہے کہ صحابہ کرام کا طریقہ تفسیر کیا تھا۔ صحابہ کرام بھی رجوع کرتے تھے، صحابہ کرام کے جو مصدر کے جو مصادر تھے تفسیر کے، اس میں بنیادی مصدر تو خود تفسیر القرآن بالقرآن، اور پھر جو ہے تفسیر القرآن بالسنہ۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر بہت ساری آیتوں میں، دوسری آیتوں میں موجود ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام تھا، انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، آپ قرآن کے شارح بھی مقرر کیے گئے تھے، اور یہ تشریح من جانب اللہ ہوتی تھی، ان علینا ثم ان علینا بیانہ۔ تو صحابہ کرام ان سب چیزوں کو اولیت دیتے تھے۔ پھر اس کے بعد اگر قرآن میں وہ تفسیر نہیں پاتے تھے اور حدیثوں کے اندر تفسیر نہیں پاتے تھے، تب اپنے اجتہاد سے کام لیتے تھے، اور ان کے اجتہاد میں ظاہر بات ہے کہ ان کی عربی دانی بھی داخل ہے، اور اسی طریقے سے عربوں کی عادتوں کے بارے میں ان کی جو جانکاری تھی، بہت ساری قرآن کی آیتیں جن میں عربوں کے کچھ عادتوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے، بہت ساری آیتوں کے اندر یہود و نصارہ کی باتیں ہوتی ہیں، ان کی کچھ خاص عادتوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو چونکہ صحابہ کرام اسی ماحول میں رہتے تھے، جانتے تھے کہ کب کون سی آیت نازل ہو رہی ہے، کس کے بارے میں نازل ہو رہی ہے، کس آیت کا پس منظر کیا ہے، تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر کے وہ اجتہاد کرتے تھے۔ پھر صحابہ کرام کا الگ الگ مقام تھا، ان کا فہم الگ الگ تھا قرآن کے تعلق سے، کسی کو زیادہ ملکہ حاصل تھا، کسی کو کم تھا، کسی کو مواقع کچھ زیادہ ملے علم حاصل کرنے کے، دوسرے کو نسبتاً کم ملے، تو ان کی صلاحیتیں الگ الگ تھیں، اسی حساب سے انہوں نے قرآن کی تفسیر کی۔ صحابہ کی جو تفسیر آتی ہے، اس سلسلے میں بعض مصنفین نے اس کی خصوصیتیں بیان کی ہیں کہ صحابہ کے زمانے کی جو تفسیریں تھیں ان کی کیا خصوصیتیں۔ تو سب سے پہلی خصوصیت یہ بیان کی گئی کہ صحابہ کے زمانے میں پورے قرآن کی تفسیر نہیں کی جا سکی تھی، اور یہ اس لیے نہیں کی جا سکی تھی کہ ضرورت تھی نہیں کی جا سکی، نہیں، ضرورت ہی نہیں تھی، چونکہ وہ عہد نبوی سے قریب کا زمانہ تھا، اور لوگ سمجھتے تھے، صحابہ کرام موجود تھے، بڑے بڑے علماء ان میں موجود تھے، اور عربی زبان ابھی خالص تھی، اس لیے ضرورت کم پڑتی تھی۔ اور جتنا دور آگے بڑھتا گیا، عہد نبوت سے جتنی دوری ہوتی گئی تو اتنی ضرورت زیادہ ہوتی گئی، عربی زبان میں وہ درک نہیں رہ گیا، اور وہ علماء نہیں رہ گئے، اور وہ سارا ماحول نہیں رہ گیا۔ اس کی وجہ سے بعد میں تفسیر کی ضرورت زیادہ پڑی، عہد صحابہ میں کم پڑی، اس لیے کم تفسیر ہوئی۔ دوسری خصوصیت صحابہ کرام کے تفسیر کی یہ ہے کہ ان کے درمیان اختلافات کم تھے،
اس لیے کہ وہ بہت گہرائی میں جا کر کے اور بہت زیادہ اس طرح کی دقیق بحثیں نہیں کرتے تھے، وہ قرآن کی روح سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، قرآن کی کس آیت کا مفاد کیا ہے، کس آیت کا پیغام کیا ہے، وہ اتنا جان لیتے تھے، ان کے لیے یہی کافی ہوتا تھا۔ کسی لفظ کا معنی اگر نہیں معلوم ہے تو اس معنی کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی لیے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اس زمانے میں فقہی احکام و مسائل کا استنباط بھی بہت اس کی بھی کم ضرورت پڑتی تھی، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہوا کرتی۔ اور اسی طریقے سے ان کے زمانے میں یہ جو مذاہب بعد میں پیدا ہوئے، ان کے زمانے میں یہ قدریہ ہیں، جہمیہ ہیں، فلاں ہیں، تو کسی مذہب کی طرف رجحان، کسی مذہب کی طرف میلان اور اس کے لیے دلیل دینا اور دوسرے کا یہ ساری چیزیں ان کے زمانے میں نہیں تھیں۔ اسی طریقے سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں ابھی تفسیر کی تدوین نہیں ہوئی تھی۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ تفسیر جو ہے حدیث کی ایک حدیث کا ایک حصہ ہوا کرتی تھی، جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں مختلف موضوعات پر روایت کی جاتی تھی، انہی موضوعات میں سے ایک موضوع تفسیر بھی ہوا کرتا ہے۔ بعد میں دھیرے دھیرے جب علوم مدون ہوئے تو پھر تفسیر کا بھی نمبر آیا اور یہ تفسیر بھی مدون ہوئی۔ تو اس طریقے سے صحابہ کرام کی تفسیریں الحمدللہ جو اب تک ہمیں پہنچی ہیں، اور ان میں سے کون کس درجے کی تفسیر ہے، کس سند سے کسی صحابی سے آئے تو وہ تفسیر قابل قبول ہے، کس سند سے آئے تو قابل قبول نہیں ہے، ان ساری چیزوں کی وضاحت ہو چکی ہے۔ ہمیں اس ورثے سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں کتاب اللہ، قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر احادیث نبویہ سے، اس کے ساتھ اس کے بعد صحابہ کرام نے قرآن کو کیسے سمجھا اور انہوں نے قرآن کی تفسیر کیسے کی، یہ ضرور سامنے رکھنا چاہیے، تاکہ ہماری قرآن کی جو سمجھ ہے وہ سمجھ صحیح ہو، اور صحابہ کرام جو سلف، ہمارے سلف اول ہیں، انہوں نے قرآن کو کیسے سمجھا، انہوں نے دینی علوم کو کس طرح سمجھا اور کس نہج پر اس کو برتا، یہ چیز ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ ان ساری چیزوں کو الگ کر کے اگر ہم قرآن سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اسی طرح کی غلطیاں ہوگی جس طرح کی غلطیاں آج آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ مفسر بنے بیٹھے ہیں، لیکن کسی کو عربی زبان نہیں آتی، کسی کو احادیث نبویہ کے بارے میں علم نہیں ہے، کوئی اسباب نزول اور ناسخ منسوخ، یہ سارے جو علوم ہیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن لوگ مفسر بن جاتے ہیں۔ ہمیں ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور قرآن جو اللہ کی کتاب ہے اس کو ایسے کھلواڑ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ اس مقدس کتاب کا جو حق ہے اس حق کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں قرآن کو صحیح طرز پر سمجھنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ کرام کے منہج کو، صحابہ کرام کے طریقے تفسیر کو سامنے رکھ کر کے ہم قرآن کریم کو سمجھیں اور دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ ایک بار پھر میں اس پروگرام کے منتظم شیخ عبدالسلام مدنی حفظہ اللہ کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور یہ بھی دعا ہے کہ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تھے فضیلت الشیخ اسد اعظمی حفظہ اللہ، جو اپنی کثرت مشغولیات اور سفر میں ہونے اور سفر کی تھکان کے باوجود بھی ہم سے مخاطب تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین شیخ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے جو دعائیں کی ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو کوششیں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ہماری میزان حسنات میں ڈالے۔ ان تمام مقررین، خطباء، مشارکین، مشاہدین، حاضرین اور سننے والوں کے میزان حسنات میں ڈالے، ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔